پہلا سوال کیا تھا؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ آپ نے جو سنتیں پڑھنے کا جی بتایا تھا۔ ہاں، ماشاء اللہ، پہلا جو سوال کیا آپ نے سنتوں کے حوالے سے، جو میں نے کہا تھا کہ جتنی رکعات ہیں نمازوں کی اتنی پوری پوری پڑھا کرو، ایون ہے کہ عصر کی سنتیں بھی نہ ترک کرو، کیونکہ ان سنتوں کے اندر جو راز ہیں یہ اہل دلی ان رازوں کو پہچانتے ہیں، اور ذوق عبادت اس سے نصیب ہوتا ہے، کیونکہ سنتیں گویا کہ ایک طرح کا ایسا گیٹ وے ہے کہ جب وہاں انٹر ہوئے اب آگے مزید آگے فرائض تک آپ پہنچتے ہیں اور اللہ کا قرب خاص ملتا ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ یہ جب اس کا اہتمام آپ نے کیا تو 2 دن میں کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ پر رقت ایسی تاریخ آپ روتے رہتے ہیں، تو یہی تو مطلوب ہے، یہ آپ کو ایک خاص ذوق عبادت نصیب ہو رہا ہے، قلب کی نرمی اور رقت جو مومن کو ملنی چاہیے اللہ کے قرب کی وجہ سے، وہ آپ کو نصیب ہو رہی ہے، تو بہت اچھا سائن و بشارت ہے کہ ماشاءاللہ اس عبادت کا ذوق اور لذت آپ کے قلب میں اتر رہی ہے، روح جان میں پڑ رہی ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب پوری جم کی آپ پوری عشاء کی 17 رکعت پڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ عجیب انسان سرور ایمان محسوس کرتا ہے۔ عصر کی 8 رکعت پوری آپ پڑھیں گے، 4 سنت غیر مؤکدہ اور 4 فرض، تو اس کا لطف ہی الگ آپ محسوس کریں گے۔ ظہر کی پوری 12 پڑھیں گے تو عجیب لطف محسوس کریں گے۔ تو یہی تو میں نے کہا یہ وہ راز ہے ماشاءاللہ، آپ نے جس پہ عمل کیا اور آپ کی طرح اور کتنے لوگوں نے جو عمل کیا ہے، تو عجیب و غریب فیڈ بیک ان کی طرف سے ملتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا دل میں اتر آیا ہے۔ اسی تو میں وہ تاکید کی تھی کہ کیا جو ہے وہ 17 رکعتیں پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، 12 پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے۔ آج انسان جلد بازیوں میں کہ وہ کام یہ کام، یہ سارے کام چھوٹ کے رہ جانے ہیں، جب ایک جو ہے وہ کوڑا پڑنا ہے موت کا، سب چھوٹ جائے گا، پھر یہی نمازوں کے اوقات اور لمحات کام آنے ہیں۔ اس لیے جم کے اس کو ٹائم دیں، تو آپ نے وہ کیا تو ماشاء اس کے انوارات میں دیکھے، بالکل اس کو جاری ساری رکھیں، آپ کو ذوق عبادت اور اللہ کا قرب خاص نصیب ہو رہا ہے۔